میں کہتا ہوں تو ہوائیں آتی ہیں، میرے حکم کے پابند ہے سارے۔ جاگ رہے ہیں نا آپ حضرات؟ غور فرمائیے گا بات پر۔ دعویٰ تھا اس کا کہ میں کہتا ہوں تو نظام زندگی چلتا ہے۔ اب جب دریا کے کنارے پہنچی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ عصا ماریں۔ جناب موسیٰ نے عصا مارا، 12 رستے بن گئے۔ اب حضرت موسیٰ کی قوم گزر رہی تھی تو فرعون سے پوچھنے لگے کہ تو کہتا تھا میرے حکم سے چلتا ہے، تو وہ تو حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا ہے تو رستہ بن گیا ہے۔ باز نہیں آتا انسان باز بننے بڑے ہیں اس کے پاس، بڑی دلیلیں ہیں، جھوٹ سچ بول کے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے، آخر دم تک تبدیل ہونے کو تیار نہیں ہوتا، دلیلیں گھڑتا رہتا ہے، بناتا رہتا ہے، شور کرتا ہے جان بوجھ کے۔ بھئی تو کہتا تھا میرے چلانے سے چلتا ہے، تو باز ابھی بھی نہیں آیا۔ کہنے لگا میں نے ہی حکم دیا ہے کہ ذرا پھٹ جا، مجھے یہ زندہ چاہیے۔ باز رسی جل گئی بال، کہنے لگا میں نے ہی کہا ہے دریا کو کہ یہ مجھے زندہ چاہیے، میرے بھاگے ہوئے ہیں تو اس لیے پھٹا ہے، تو آؤ میرے ساتھ دریا کراس کرے۔ تو پتا تو ان کو بھی تھا نا جتنا تو رب بنا ہوا ہے، پتا تو تھا، سارے جانتے تھے۔ کہنے لگے تو پہلے کراس کر، اگر تو بچ گیا تو ہم بھی پیچھے آتے ہیں۔ اب چاروں ناچار۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ جب خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نا، تخت پہ بیٹھا ہوتا تھا، تو ایک دن حضرت جبریل آئے اس کے پاس انسانی شکل میں، تو کہنے لگے میں بڑی دور سے آیا ہوں تو ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ کہا پوچھو۔ کہنے لگے ایک غلام تھا کسی بادشاہ کا، تو بادشاہ نے اسے تھوڑی دیر کے لیے ایک علاقے کی سربراہی دے دی۔ کتنی دیر کے لیے ہمیں سربراہیاں ملتی ہیں؟ کیوں جی؟ تھوڑی دیر کے لیے ملتی ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے سربراہی دے دی ایک غلام کو۔ ذرا بات کو سمجھیے، حضرت جبریل پوچھتے ہیں، کہتے ہیں سربراہی مل گئی، اب وہ مالک ہی بن کے بیٹھ گیا ہے، وہ بات ہی نہیں سنتا، اس کو تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا، وہ تو خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے، آپ بتائیں اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ یہ مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ تو فرعون کہنے لگا اس کا انجام یہ ہے کہ اسے پانی میں گوتے دے دے کے مار دے۔ انجام کیا ہے؟ بولیے کیا انجام ہے؟ کیا انجام ہے جی؟ پانی میں، اللہ اکبر، اپنی سزا تجویز کر رہا ہے۔ اس کی سزا کہ اسے پانی میں گوتے دے دے کے مارو ظالم کو، اسے تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا اور وہ چھائی گیا ہے، قبضہ ہی کر گیا ہے۔ حضرت جبریل کہنے لگے جی آپ لکھ کے دے دیں گے؟ کہنے لگا لاؤ لکھ دیتے ہیں۔ لکھوا لیا، جناب جبریل رکا لے کے تشریف لے گئے۔ اب جب فرعون دریا میں آیا نا تو اللہ نے حکم دیا مل جا۔ جب دریا ملا چیخنے لگا تو حضرت جبریل آئے، کہنے لگے تیرا ہی فتویٰ ہے، یہ تیری سزا ہی ہے نا، ہم بھی بڑی سزائیں تجویز کرتے ہیں، یہ جھوٹا ہے جی، اس کا تو فلانا علاج ہونا چاہیے، تو اگر تو جھوٹ بولے تو یہ فلانا بڑا جاور ہے جی، اس کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے، تو اگر تو یہ کام کرے تو جو سزا تو لوگوں کے لیے تجویز کر رہا ہے تو اپنے بارے میں بھی سوچ۔ اب جب گوتے آئے نا، آخری وقت دیکھا وہ فرعون جو کہتا تھا میری مرضی سے دریا چلتا ہے، علامہ صابی نے تفسیر صابی میں لکھا ہے تڑپ کے رونے لگا۔ جب یہ مزاج ہے، ایک دفعہ اوپر آتا ہے آدمی جب دریا میں جاتا ہے، اوپر آیا تو چیخنے او میرے حواریو خدا کا واسطہ مجھے بچاؤ۔ کہنے لگے تو کہتا تھا میری مرضی سے چلتا ہے، بے بسی ہے، تڑپتا ہے، روتا ہے، وارث شاہ مان کری نہ وارثہ دا، رب بے وارثہ کر کے مار دائی، تڑپ رہا ہے، چلا رہا ہے، کوئی مدد کو نہیں پہنچتا۔ اب جب آخری گھوتا آیا تو کہنے لگا آمنا بے رب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ کے رب کو بھی مان گیا، ہارون کے رب کو بھی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اب تیرا ماننا قابل قبول ہے، اس وقت ماننا تھا جب تجھے مہلت دی تھی، جب تو جوان تھا۔ بڑھاپا آتا ہے، بیماری آتی ہے، جوان آدمی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ ایک دفعہ صحیح کر دے، میں ساری پڑھا کروں گا، ایک دفعہ ٹھیک کر دے، میں مسجد میں رہوں گا، میں اگلے سال اعتکاف بھی کروں گا، میں ساری تراویحیں پڑھوں گا۔ تو اس وقت پڑھنی تھی جب تجھے مہلت دی تھی، اس وقت پڑھنا تھا جب اللہ نے تجھے آسانی دی، زندگی دی۔ اگلا وقت یہ حال ایک کا نہیں ہوا۔ نمرود کو دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا تھا میں رب ہوں، آپ نے فرمایا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ ایک موت کا قیدی بلایا، کہنے لگا ہاں بھائی کتنے دن رہ گئے تھے پھانسی میں؟ کہنے لگا جی پرسوں ہونی تھی، کہا جا تجھے آزاد کیا، لو میں بھی زندگی دیتا ہوں۔ ایک بے گناہ آدمی کو پکڑ کے قتل کر دیا، کہتا میں بھی مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو بیوقوفوں جیسی دلیلیں دے رہا ہے، چل اس طرح کر، میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب دلیل کا جواب کوئی نہیں تھا تو کہنے لگا پکڑو اور آگ میں ڈال دو۔ اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالنے والا، یہاں ایک مچھر بیٹھا ہے، 400 سال حکومت کی اور خدائی کا دعویٰ کیا، یہاں مچھر بیٹھا تھا، چھینک آئی تو مچھر اندر چلا گیا۔ پہلے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو آئے سجدہ کرے، اب اس کے سر پہ کوئی چیز مارتا تھا تو اسے سکون ہوتا تھا، مچھر تھوڑی دیر کے لیے اس کا دماغ چھوڑتا تھا۔ او بھائی یہ اس دھرتی پہ اللہ نے لوگوں کو نظارے دکھائے اور ہمیں سمجھانے کے لیے دکھائے، ہمیں تفکر کی، غور کی دعوت دی کہ دیکھ لینا
اپنے عمل کو پرکھنا. تمہارے عمل حضرت موسیٰ کے فرما برداروں جیسے ہیں، جناب ابراہیم کے فرما برداروں جیسے ہیں، یا بن کے بیٹھ گئے ہو؟ اب دربار کا ادب یہ ہے، بے بسی کا یہ حال ہے کہ جوتے لٹکتے ہیں دربار میں، جو آتا ہے جوتا کھینچتا ہے. اور ادب یہ ہے کہ 10 جوتے نمرود کے سر پہ مارو، اور 400 سال جوتے لگتے رہے. روتا تھا جو آدمی آتا تھا، منتیں کرتا تھا، کہتا تھا کہیں سے کوئی دوائی مل جائے گی. پاگلوں جیسی زندگی گزاری، پاگلوں جیسی سخت. وہ تو حساب وقوع قیامت تو حساب ہوگا ہی. یہاں لوگ پاگل ہو کے مرتے ہیں، معاذ اللہ، نفسیاتی مریض ہو کے مرتے ہیں. یہاں آخری وقت اتنا سخت آتا ہے کہ دنیا موت کی دعائیں مانگتی ہے. میرے بھائی، جب انسان ظلم کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ شاید مجھے پوچھے گا کوئی نہیں. جب وہ زیادتی کرتا ہے تو بھول جاتا ہے. جب وہ کسی کا حق کھاتا ہے تو وہ کہتا ہے شاید اس کا تو وارث ہی کوئی نہیں جس کو میں لوٹ رہا ہوں. لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، حجاج بن یوسف ظالم تھا، اس نے اچھے کام بھی کیے تھے. قرآن پاک پر زیر زبر آراب حجاج بن یوسف نے لگوایا. محمد بن قاسم کو ہندوستان سندھ کے علاقے فتح کرنے بھی حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا. ساری خوبیاں اپنی جگہ پر، ظالم بہت بڑا تھا. کسی آدمی نے اس کے سامنے کونے کی طرف منہ کر کے ساتھ والے سے بات کر لی تو کہنے لگا میرے خلاف کیا، اس کو لے جاؤ، 2 ٹکڑے کر کے واپس لے آؤ. توتی بولتا ہے نا اقتدار. جب کسی کے ہاتھ اقتدار ہوتا ہے نا، وہ چاہے ایک گھر کا ہی کیوں نہ ہو، وہ 10 بندے فیکٹری میں کام کرتے اور جو ان کا مالک ہوتا ہے وہ کہتا میں مالک ہوں، مجھے مانو. جب تو صاحب اقتدار ہوتا ہے نا، جب تو سسر بن کے بیٹھتا ہے اور کسی غریب گھر کی بہو آتی ہے 2-4 تو کہتا ہے میرا اقتدار ہونا چاہیے. جب میں کھانسنے لگوں تو ہر آدمی کے ہاتھ میں ٹشو پیپر ہونا چاہیے. جب میں بولنے لگوں تو بندے ہوئے ہاتھوں سے ہر آدمی جی کرتا ہوا کھڑا ہونا چاہیے. جس آدمی کا، اور یہ کام بہو بھی کرتی ہے کئی دفعہ، وہ بھی کہتی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں میں کتنا لمبا چوڑا جہیز لے کے آئی ہوں. جب میں سونے کے لیے اپنے بیڈ روم میں جاؤں تو خبردار بوڑھے بابے کو اجازت نہیں کہ وہ کھانسے. اماں کو چاہیے کہ اگر اس کو بڑی سخت پیاس بھی لگی ہے تو میرے سوتے باورچی خانے میں برتن نہ کھٹکھٹائے. جو جہاں بھی جس اسٹیج پہ بھی بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے کوئی نہیں مجھے پوچھنے والا، میں مطلق العنان ہوں. جوان بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہیں، سمجھتے ہیں شاید کبھی بوڑھے نہیں ہونے، مذاق اڑاتے ہیں. تندرست لوگ بیماروں کا مذاق اڑاتے ہیں، شاید کبھی بیمار نہیں ہونا. حجاج بن یوسف ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا. حضرت سعید بن جبیر ایک تابعی بزرگ تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ساری رات نماز پڑھتے تھے، سارا سال روزہ رکھتے تھے. ایک دن انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا کہ حجاج ظلم سے باز آ جائے ورنہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. اللہ کی لاٹھی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جب رب کی لاٹھی چلتی ہے تو اس کی آواز، جی اس کا پہلے کوئی پیغام، وہ پہلے اعلان نہیں کرتا کہ تگڑے ہو جاؤ لاٹھی چلنے لگی ہے. لاٹھی چلتی ہے پر اس کی آواز، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جمعۃ الوداع کے لیے تشریف لانے والے احباب خاص غور فرمائیے گا. حجاج بن یوسف کو پتا چلا کہ حضرت سعید بن جبیر نے میرے خلاف بات کی، بلا لیا. کہنے لگا تو نے میرے خلاف بات کی ہے؟ فرمانے لگے کی ہے. کہنے لگا تجھے پتا ہے میں قتل کر دوں گا؟ آپ فرمانے لگے نہ تو زندگی کا مالک ہے نہ موت کا مالک ہے، تو کیسے قتل کر؟ کہنے لگا تجھے پتا ہے میرا؟ فرمایا میں نے تجھے نہیں، میں نے تو کئی شداد، کئی حماد، کئی قارون، کئی فرعون، کئی نمرود دیکھے، کئیوں کی داستانیں سنی. تو کون ہے؟ تو چھوٹا سا ہے. ایک جملہ ہے ملا جلال الدین رومی کا، بڑے درویش تھے، ایک بات کہہ گئے. کہنے لگے نمرود جتنے پیسے نہیں، فرعون جتنی حکومت نہیں، قارون جتنی دولت نہیں. ورنہ فرمانے لگے میرے زمانے میں بھی کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے، کئی لوگوں کا دل کرتا ہے، لیکن نمرود جتنے پیسے، فرعون جتنی طاقت اور قارون جتنی دولت نہیں. ورنہ ہو سکتا ہے لوگ دعویٰ کر جائیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ آج سے کئی 100 سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں، آج تو حالات بڑے ابتر ہیں، اس کی نسبت خطرناک. فرمانے لگے حضرت سعید بن جبیر تو زندگی موت کا مالک نہیں. کہنے لگا پکڑو، قتل کرو اسے، لے جاؤ. جب پکڑ کر کھینچ کر لے جا رہے تھے نا تو حضرت سعید بن جبیر مسکرانے لگے. اب ظالم کے سامنے مسکرائے تو اس کو بڑا غصہ آیا، یہ میرا مذاق اڑاتا ہے. بلا لیا، ادھر آؤ، کیوں مسکرا رہے ہو، کیا ہوا؟ تو حضرت سعید بن جبیر کہنے لگے میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر اور اپنے اللہ کی دی ہوئی ڈھیل پر. میں مسکرا رہا ہوں کہ یا اللہ کیا بات ہے، کیا تیرا شان ہے، کیسے لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے. میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر کہ تو سمجھتا ہے شاید مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. کہنے لگا اس کو باہر نہ لے جاؤ، میرے سامنے قتل کرو. ٹھیک ہے جی. قتل کرنے لگے تو حضرت سعید بن جبیر نے منہ کعبے کی جانب کر لیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین.
جب آپ نے یہ آیتیں پڑھی نا کہ میں نے منہ کر لیا ہے اپنے رب کی جانب، کرو مجھے قتل، کہنے لگا نہیں نہیں اس کا منہ پھیرو، کعبے کی طرف ہو کہ قتل نہ ہو، ہے ظالم پر پاگل ہو گیا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر کے حوصلے نے شکست دے دی، ناکام ہو گیا، مخبوط الحواس ہو، کہنے لگا اس کا منہ پھیر دو۔ جب کعبے سے پھیرا تو آپ فرمانے لگے للہ المشرق والمغرب فإنما تولى فثم وجه اللہ۔ اللہ فرماتا ہے تو مشرق اور مغرب سارا ہی اللہ کا ہے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے، چاروں جانب پھیر دے جدھر منہ پھیرنا ہے تو نے، پھیر دیا منہ۔ حضرت سعید بن جبیر کے گلے پہ خنجر رکھا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے اے اللہ میرے بعد اسے کسی اور پر مسلط نہ کرنا، میرے بعد کسی اور پر مسلط نہ، بس میں آخری ہوں۔ جب آپ ذبح ہوئے تو اتنا خون نکلا کہ لوگ کہتے ہیں جتنا اونٹ کے وجود سے نکلتا ہے، تر ہو گیا سارا اس کا دربار۔ ایک سمجھدار آدمی کو بلا کے کہنے لگا اتنا خون میں نے بڑے بندے قتل کرائے ہیں پر اتنا خون نہیں نکلا۔ تو وہ کہنے لگے لوگ مر جاتے ہیں، مرتے وقت ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، خون سکڑ جاتا ہے، لگتا ہے یہ شخص جب دنیا سے گیا ہے تو ڈٹ کے گیا ہے، یہ ڈٹ کے گیا ہے دنیا سے۔ حجاج بن یوسف رات کو سویا تو تڑپ کے اٹھا، کیا ہوا؟ گھر والے کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے سعید بن جبیر خواب میں آیا اور کہتے ہیں اٹھ مجھے بتا تو نے مجھے کیوں قتل کیا، بتا کیوں مارا؟ اگلی رات پھر سویا تو وہی خواب، پھر سویا تو وہی۔ گناہ نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے، ظلم تجھے مخبوط الحواس کر دیتا ہے۔ جب تو زیادتی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو اللہ کو بھولتا ہے، اللہ تجھے اپنا آپ بھلا دیتا ہے، پھر تو بھول جاتا ہے، پھر تو سیدھے رستے پہ چلتا ہے پر بھٹک جاتا ہے، پھر تو صحیح رستوں کا تعین کر کے بھی گمراہ ہوتا ہے، پھر تو روز وہی گاڑی چلاتا ہے پر اب جب تو بریک لگاتا ہے تو نہیں لگتی۔ جب گناہوں کے ساتھ تو مخبوط الحواس ہوتا ہے تو روز وہ کاروبار کرتا ہے، لیکن جب تیرے گناہ تجھے گھیر لیتے ہیں پھر اسی کاروبار میں تو نقصان اٹھاتا ہے۔ حجاج بن یوسف تڑپتا ہے، روتا ہے، یہاں تک کہ بیمار ہو گیا، پیٹ میں درد ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں، سارے حکیم طبیب ڈاکٹر کوئی نہ سمجھ سکا کہ بیماری کیا ہے۔ جو بیماریاں خدائی ہوتی ہیں ان کا لوگوں کو پتا، جو آزمائشیں رب کی جانب سے ہوتی ہیں وہ ڈاکٹروں کے ہتھے نہیں چڑھتی، جو تکلیفیں اللہ دیتا ہے ان کا حکیم طبیب علاج نہیں کر پاتے، مشکل، اور شفا اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ دینا چاہے، اور جب رب ہی دینا نہ چاہے تو بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں رہی۔ بغداد سے حکیم آئے، پیٹ دیکھا، کہنے لگے نہ تیرے معدے میں کوئی دقت ہے، نہ تیرے جگر میں، نہ کسی اور جگہ، ماجرا کیا ہے؟ ایک آخری علاج ہے، آخری، وہ کیا؟ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا دھاگے کے ساتھ باندھ کے منہ میں ڈالا اور پھر ایک باریک سا تنکا لے کے اس کو اندر ڈالنے لگے گلے میں۔ وہ گوشت کا ٹکڑا جب حلق کے اندر اتر گیا اس حکیم نے واپس کھینچا تو کیسے ایسی بدبو آئی جیسی کبھی سونگی نہ تھی، جانور کیڑے مکوڑے لگے ہوئے باہر نکلے، اور جب دیکھا تو جتنے محل میں لوگ بیٹھے تھے چلاتے ہوئے نکل گئے کہ یہ کیا مصیبتیں ہیں۔ حکیم بھی اٹھ کے دوڑنے لگا، کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے حجاج تیری بیماری زمینی نہیں، تیری مصیبت زمینی نہیں۔ کہا میری مرض تک تم کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ تو کہنے لگے لگتا ہے تو بد دعا کا مریض ہے، لگتا ہے تو ظلم کا مریض ہے، تو جبر کا مریض ہے۔ تڑپتا رہا، سسکتا رہا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ گھر والوں نے کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا، دیوار سے ٹکرے مارتا۔ او بھائی، جو گناہوں کے بیمار ہوتے ہیں انہیں شفا نہیں ہوتی، جو ظلم جبر بربریت کے بیمار ہوتے ہیں انہیں سکون قلبی میسر نہیں آتا۔ دوائیاں ان بیماریوں کی بنی ہوئی ہیں جو بیماریاں زمینی ہیں، جو بیماریاں خوراک کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں، جو گناہوں کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں، ان کی بیماریاں، ان کی شفا توبہ ہے، ان کی شفا رجوع اللہ ہے، ان کی توبہ اللہ سے معافی مانگنے سے شفا ہوتی ہے۔ حجاج جب مرنے لگا تو بلایا، یہ رنگ بھی ذرا ملاحظہ کیجئے گا، دو چار قریبیوں کو بلایا، پتہ ہوتا ہے نا اپنے کرتوتوں کا آدمی کو، پتہ سارا ہے سردار موتیتیاں جب پتہ ہوتا ہے سارا۔ بلا کے کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو مجھے رات کو دفن کرنا۔ کیوں بھائی عورت ہے؟ کہنے لگا نہیں رات کو دفنانا۔ ٹھیک ہے رات کو دفنا دیں گے۔ پھر کہنے لگا جب صبح ہو جائے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے میری قبر زمین کے برابر کر دینا، نشان مٹا دینا۔ کہا وجہ؟ تو کلمہ پڑھتا ہے، حضور کا حکم ہے کہ قبر کم از کم ایک بالش، ایک گٹ اونچی ہونی چاہیے زمین سے کم از کم، تو تیری قبر مٹا دے، وجہ؟ پتہ ہوتا ہے اپنے ظلموں کا۔ کہنے لگا مجھے پتا ہے لوگ میرے مرنے کے بعد میری قبر بھی نہیں چھوڑیں گے، دنیا میں تو میرے جبر کی وجہ سے کوئی آ نہ سکا، لیکن میری قبر بھی
لوگ جنازوں میں باتیں شروع کر دیتے. جنازوں میں میں نے ایسی بھی داستانیں سنی ہیں کہ کوئی مرا تو لوگ جوتوں کا ہار قبر پہ ڈالا ہے. نہیں بھائی، تو جب زندہ تھا تو تیرے جبر ظلم کی وجہ سے نہیں کو بول سکا. ایک تو ایک قیامت میں حساب ہوگا، یہاں دنیا میں حساب ہونے لگتا ہے. اتنی لمبی زبانیں لوگوں کی لٹک کر مرتے وقت باہر نکل آتی ہیں. دعا کریں، جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کی موت عطا فرمائے. دعا فرمائے رب تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے. جاگے جاگے اور سنے اور دعا کرے، اے اللہ تو ہمیں ظلم سے ویسے ہی محفوظ فرما. اگر ہم زیادتی کرنے لگے تو اے اللہ ہمیں اس سے منع فرما. ہمیں اس سے تو یہ توفیق دے کہ ہم بھاگ آ جائیں اس گناہ سے. میرے بھائی، ایک تو دنیا میں سزا ہے، پھر قیامت کی سزا ہے، اور وہ زیادہ سخت ہے، وہ زیادہ سخت ہے. ہم لوگوں نے نا ہیلے بہانے بڑے بنائے ہوئے ہیں. بینک کے ساتھ کاروبار کرنے والا کہتا ہے نہیں مجبوراً لیا ہے، مجبوراً. مر رہا تھا تو آخری لمحوں پہ تھا تو جائز ہے، جائز ہے. اس وقت جب تجھے کھانے کو لقمہ نہ لگے تو حرام کھانا بھی جائز ہے. کیا دقت تھی؟ کیوں اللہ رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو؟ کیوں سود کا دھندا کیا؟ کیا تکلیف تھی؟ کہاں تو الجھ گیا تھا؟ ہم جان بوجھ کے اپنے لیے جہنم کٹھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں سکون نہیں زندگی میں. کہاں سکون آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے. جو قیامت کی سزا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تمہیں سامنے کھڑا کرے گا. اور کس طرح کھڑا کرے گا؟ فرمایا لوگوں کے وجود سے کپڑے اتر جائیں گے، زمین اس طرح دہکے گی جس طرح تانبا زمین پہ رکھا جائے اور آگ جلائی جائے. تانبا دیکھا آپ لوگوں نے؟ یہ بھی گرمی گزری ہے نا، تو فرش پر جب سورج پڑتا تھا تو ننگے پاؤں چلا نہیں جاتا تھا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ننگے پاؤں، بچے کا پیر زمین پہ لگتا ہے تو چیخ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اوہ جل گیا پیر. حالانکہ یہ فرش دنیا کے ہیں. اور اگر تانبے کے اندر خاصیت ہے کہ اگر کوئی دھات جلدی اور زیادہ گرم ہوتی ہے تو وہ تانبا ہے. میرے نبی نے مثال دی تو اس کی دی جو سخت تھا. فرمایا تانبے کی طرح زمین تپائی جائے گی اور پھر ننگے پاؤں رب تمہیں کھڑا کرے گا. آج سورج کی پشت تمہاری جانب ہے، قیامت میں منہ تمہاری جانب ہوگا. نیزہ آپ نے دیکھا ہوگا، نیزہ ہوتا تھا. فرمایا یہ جو تم نیزے دیکھتے ہو صرف 1.25 نیزے کے برابر سورج قریب آ جائے گا اور پھر اللہ تمہیں سامنے کھڑا کر کے تم سے سوال جواب کرے گا. اور حضور نے کہہ دیا ہے تو اب کسی نعت خواں کے کہنے سے بات بدل سکتی، کسی پیر کے کہنے سے جملہ بدل سکتا، کسی خطیب کے کہنے سے فکر نہ کرنا وہ سامنے جنت پڑی ہے، اب بات بدل سکتی. خدا کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے، نبی پاک کی شفاعت کی امید رکھنا. بولیے. لیکن جو حضور نے بیان کیا ہے اس کو ماننا بھی یہ بھی ضروری ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ تم سے حساب لے گا اور اللہ پوچھے گا، تم نے جواب دینا ہے. حضور کس شے کا؟ فرمایا جو پہنتے ہو اس کا جواب نہیں دینا، جو کھاتے ہو اس کا جواب نہیں دینا، جو اللہ کے رستے میں دیتے ہو اس کا جواب، باقی ہر شے کا جواب دینا ہے. ادھر جو پلاٹ ہے اس کا بھی جواب دینا ہے، اور جو بچوں کو پیسے بتائے ان کا بھی جواب دینا ہے، جو چھپائے ہیں ان کا بھی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جو کمیٹی اپنے محلے میں ڈالی ہے اس کا بھی جواب دینا ہے، جو سسرال کے علاقے میں ابا جی سے چوری ڈالی ہوئی ہے اس کا جواب بھی، سب کا جواب دینا ہے، تمام حساب کتاب. اور اللہ فرماتے ہیں میں سامنے کھڑا کر کے ہر سوال کا تجھے ہر سوال کا جواب صاحب. اچھا یہ جو بڑے لوگ تھے وہ حساب سے ڈرتے تھے، ہم چھوٹے لوگ ہیں ہم حساب سے ہم نہیں ڈرتے، ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی. بڑے لوگ جو تھے وہ حساب سے. حضرت ابوبکر صدیق دعا کرایا کرتے تھے، دعا کرو اللہ مجھ سے حساب نہ پوچھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا اپنے باپ کے لیے رحمت کی دعا کرنا، میں درگزر والا ہوں، میں حساب والا کوئی نہیں. بڑے لوگ ڈرتے تھے، بڑے لوگ. حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی. غلام کہتے ہیں حضور 3 دفعہ نبی پاک نے آپ کو جنت کی بشارت دی، 3 دفعہ بشارت دی ہے تو آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ عثمان غنی فرماتے جس رسول نے مجھے جنتی کہا ہے اسی محبوب نے مجھے فرمایا تھا عثمان قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اور آپ فرماتے میرے تو کمرے میں دیا گل ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے، اس میں تو مکمل اندھیرا ہے. آپ فرماتے کھڑکیاں بند ہو تو دم گھٹنے لگتا ہے، اس کو تو دروازہ ہی کوئی نہیں، روشن دان تک نہیں. بھائی جو بڑے تھے وہ ڈر رہے تھے. مولا علی شیر خدا نماز کا وضو کر کے کانپتے تھے، کانپتے. علی آپ مرحب کے سامنے نہیں کانپے، خیبر کا دروازہ اکھاڑتے نہیں کانپے، بدر احد خندق حنین اور خیبر میں نہیں کانپے. تو یہاں آپ فرمانے لگے مالک کے سامنے جاتے ہوئے ڈر آتا ہے. بڑے لوگ کانپتے تھے، بڑے لوگ. آج کون سا جمعہ ہے؟ سارے بولیے.
हालांकि ये अगले साल दोबारा आएगा, हमारा नहीं पता कि हम विदा हो जाएंगे क्या बने। ये कौन सा जुमा है? आया जुमातुल विदा, आए हम पढ़े। आज एक फिक्र लेकर के जाना, एक सोच, जहां रोज रात को बेटे की टेंशन, बेटी की टेंशन, भाई की टेंशन, पोते की टेंशन होती है ना, एक टेंशन और अपने, आज एक टेंशन बढ़ा लो, कब्र की टेंशन पैदा कर लो, कयामत की थोड़ी सी फिक्र कर लो, थोड़ी सी, एक लम्हे के लिए सही थोड़ा ख्याल पैदा करें। हजरत हसन बसरी नाम सुना हुआ है ना, ये हजरत अली के शागिर्द है, नबी पाक के घर में आ जाते थे कई दफा, बच्चे थे जब। हजरत हसन बसरी ताबी हैं, फरमाते खाना काबा में उमरा करने गया, तवाफ़े काबा कर रहा था तो बड़ा अजीब मंजर हुआ, रात की तन्हाई हुई। उस वक्त कई दफा तवाफ बंद भी होता था, इसलिए कि रश कम होता था तो रात को सब सो जाता था। कहते रात जरा गहरी हुई तो लोग अपना अपना खैमा लेके जाते थे, अब तो होटल है ना तो खैमे लगते थे, लोग खैमा लेके जाते थे, जहां जगह मिलती थी खैमा लगा के रहते थे। फरमाते मैं रात को सोया खैमे में, एक दर्दनाक आवाज आई, मीठी है धीमी है पर दर्द बड़ा है। कोई रोने वाला रो के कहता है अल्लाह हिसाब कयामत में मुझसे ना लेना, ऐ अल्लाह तन्हाई में जितना मर्जी हिसाब लेना पर लोगों के सामने ना लेना। और फिर कहता है अल्लाह फजल तो तब करे जब तू मेरा हिसाब पूछे ही ना। फिर चंद मिनट गुजरे तो फिर वो रोने लगा, मेरे कानों में आवाज आई, कहने लगा अल्लाह हिसाब तो उनका लिया जाता है जो हिसाब के काबिल होते हैं। आला हजरत कहते हैं ना रजा से तू क्या हिसाब लेगा, रजा भी किसी हिसाब में है। ऐ अल्लाह मैं काबिल नहीं, मुझसे हिसाब ना लेना। कहते थोड़ी देर गुजरी तो फिर वो रोने लगा, फिर जरा सांस संभले तो फिर कहने लगा अल्लाह मैं तो लोगों को कोई बंदा हिसाब पूछ ले तो नहीं दे सकता, मैं तुझे कैसे हिसाब दूंगा। फिर तड़पने लगा। कहते थोड़ी देर गुजरी तो फिर एक लफ्ज उन्होंने कहे, रोने वाले ने, कहने लगे अल्लाह देख तेरे महबूब का फरमान है जो माफी मांगे तो उसे माफ कर दिया करता है। ऐ अल्लाह मैं माफी मांगने आया हूँ और मस्जिद नहीं आया, मैं काबातुल्लाह ही आ गया हूँ। कहते वो इतना रोए कि चीख आई उनकी, और जब धड़ाम से कोई जमीन पे गिरा तो मैं परेशान हुआ कि अब तो बेहोश हो गया। फरमाते हैं मैं जोर से उठा फटाफट और उस शख्स की तरफ बढ़ा, मेरे दिल में ख्याल है कोई गुनाहगार है बेचारा, तो चलो मैं भी दुआ करता हूँ, इसको कहता हूँ बेटे फिक्र न कर, अल्लाह तेरी मदद करेगा। फरमाते मैं गया इस नीयत के साथ कि मैं कहूंगा चलो उठो तुम भी दुआ करो, मैं भी करता हूँ, अल्लाह हमसे हिसाब ना पूछे। कहते मैं गया तो वो शख्सियत बेहोश पड़ी थी, काले स्याह बाल उनके चेहरे पे बिखरे हुए थे। कहते लोगों जब मैंने जुल्फे हटाई चेहरे से तो मेरा वजूद कांपने लगा आसमान टूट पड़ेगा, जमीन फट जाएगी, सितारे बिखर जाएंगे, आज बह जाएंगे समुंदर। फरमाते मेरी चीखें निकल गई, ये कोई गुनाहगार तो नहीं, ये तो हजरत फातिमा के पोते इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, ये तो इमाम हुसैन का वो बेटा है जो करबला में तन्हा बचे थे। फरमाते मैं इमाम का चेहरा देखा तो भाग के आया और मैंने अपनी दाढ़ी उनके पैरों के साथ मस की और मैंने कहा हुजूर उठिए। इमाम उठे तो मैंने कहा शहजादे तेरे तो इशारे से अल्लाह कई गुनाहगारों को बख्शेगा, तेरी तो दुआ से अल्लाह बख्शेगा, ये क्या कर रहे हो। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे हसन बसरी इधर आ यार, इधर आओ बुजुर्ग हो, मेरे दादा के पास रहने वाले हो, मैंने ना आज ही सुना है कि उसका अजाब बड़ा सख्त है, आओ मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह पाक मुझसे हिसाब ना पूछे। कहा हुजूर ना करें। आप फरमाने लगे तुझे नहीं पता कुछ चीजें ऐसी हैं कि रब ने अगर हिसाब पूछा तो मैं वाकई जवाब नहीं दे पाऊंगा, चल कर मेरे लिए दुआ। कहते मैंने हाथ बांधे हुजूर मैं नहीं करता, उठा कह। फरमाते मैंने हाथ उठाए, मैंने कहा अल्लाह तेरे रसूल का शहजादा है, ये तेरे रसूल का शहजादा है, ये कह रहा है तो फजल कर। ओ भाई जो बड़े थे वो तो तड़पते थे, सिसकते थे। वो अली हीती कहते खाना काबा में पत्थर पे सर रगड़ के कोई बूढ़ा कह रहा था ऐ अल्लाह अव्वल तो हिसाब ना लेना और अगर लेना तो मुझे अंधा करके उठाना, मैं तेरे नेक बंदों के सामने शर्मिंदा नहीं। इकबाल रो पड़े। इकबाल कुछ लोगों ने लिखा है ये आखिरी रुबाई है डॉक्टर इकबाल की, आखिरी, इसके बाद शायद उसने कलाम ने कुछ सीरत निगारों का ख्याल है। इकबाल मदीने की तरफ मुंह करके कहने लगे तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, अल्लाह तू गनी है मैं तो फकीर हूँ, रोज मक्शर उज्र हाय मन पजीर। ए अल्लाह अव्वल तो मेरा कोई उज्र कबूल कर लेना मक्शर के दिन, और अगर ना करना हुआ अगर तुम्ही बीनम हिसाबम ना गुजीर, अगर जरूर ही मेरा हिसाब लेना है, ए अल्लाह अगर तूने जरूर लेना है, ए अल्लाह अगर जरूर ही लेना हिसाब, अव्वल तो मेरा उज्र मान लेना, मेरी कमजोरी पे रहम करना।
اے اللہ میرے بڑھاپے پر میری کمزوری پر رحم کرنا، اگر ضرور حساب لینا ہے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، تو اے اللہ ذرا حضور کی نگاہوں سے اوجھل کر کے لینا۔ اے اللہ مجھے شرم آئے گی، میرے مصطفیٰ کریم فرمائیں گے میں تو تجھے ہر بات سمجھا کے آیا، ایک ایک جگہ تیری رہنمائی کر کے آیا، تو کیسے عمل کما، ذرا اوجھل کر کے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، ذرا حضور کی آنکھوں سے اوجھل کر کے سائیڈ پہ کر کے لینا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ حضرت ابو علی ایتی کہتے ہیں بابے نے سر رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں اللہ مجھے اندھا کر کے اٹھانا، فرماتے میں گیا، میں نے کہا چلو میں دعا کرتا ہوں جا کے، فرماتے جب میں نے جا کے بزرگوں کی کمر پہ ہاتھ رکھا، ان کا چہرہ دیکھا تو یہ کوئی گناہگار تو نہیں، یہ تو بغداد کے پیر عبد القادر جیلانی ہے، یہ تو محبوب سبحانی غوث سمدانی ہے، یہ تو وہ شخص ہے جو قدم لگائے تو اللہ ولایت عطا کرتا ہے۔ جو بڑے تھے وہ ڈر رہے تھے، معین الملت والدین، عطائے رسول، ہند الولی، غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو تنہائی میں بلا کے کہنے لگے معین الدین سید زادہ ہے، معین الدین حضور کے خاندان میں پیدا ہوا ہے، معین الدین سے اس کے پیر کو بڑی امیدیں تھیں، معین الدین کو رسول پاک نے ہندوستان بھیجا تھا، پر قطب الدین یار معین الدین تبلیغ کا حق نہیں ادا کر سکا۔ حضرت خواجہ قطب الدین کہنے لگے حضور 90 لاکھ تو مسلمان کر دیے، اور کیا حق تھا؟ فرمایا نہیں، جب تو تہجد کی نماز پڑھے نا بیٹا اپنے لیے دعا مانگنا تو خدا سے کہنا مولا میرے پیر کی کوتاہیاں معاف کر۔ وہ جس اعزاز کا تھا وہ کام نہیں کر سکتا، جو بڑے تھے ان کی تو باتیں بڑی تھی، یہ جو ہم چھوٹے آئے ہیں نا نئے، ٹکٹیں دیتے پھرتے ہیں، ٹکٹیں، بے نمازی جاہل ان پڑھ پی ٹکٹیں بانٹتا ہے لوگوں کو، تو بھی بخشا ہے تو بھی بخشا ہے۔ وہ 90 لاکھ لوگوں کو رائے حق پر لگا کے بھی کہتے تھے نہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق، کوئی شاہی پلے نہیں، ڈٹا ہوا کھڑا ہے مسلمان، ڈٹا ہوا۔ یہ حساب سنے، کسی نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ جو آپ کو بھی بڑی محبوب ہو۔ حضرت ابو ہریرہ نے چیخ ماری، رونے لگے اور بے ہوش ہو گئے، پھر ہلایا، پانی پلایا، اٹھے، کہا حضور بات کی تھی حدیث سنائے، پھر رونے لگے۔ ہمیں تو نہیں نہ رونا آتا، ہمیں تو تب آتا ہے جب بیٹا بات نہ مانے، ہمیں تو تب آتا ہے جب کاروبار میں نقصان ہو جائے، ہمیں تو تب رونا آتا ہے جب ہمارا کوئی دوست ہمارے بارے میں غلط بات کر دے، بے عزتی دنیا کی ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ 3 دفعہ ہوش آیا، 3 دفعہ روئے اور کہنے لگے عزیزو یہ وہ والی حدیث ہے کہ میں سوچتا بھی ہوں تو میں تڑپ اٹھتا ہوں۔ کہا کون سی حدیث؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے میں نے نبی پاک سے سنا ہے قیامت میں سب سے پہلے علماء کا حساب ہوگا، سب سے پہلے علماء کا۔ رب کریم فرمائے گا تمہاری دین کے نام پر بڑی موجیں تھیں، تمہارے بڑے پوسٹر چھپتے تھے، لائنیں بنا کے لوگ تمہارے ہاتھ چومتے تھے، لوگ تمہاری گڑی کو بھی چومنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ بتاؤ میرے رسول کے نام پر کھانے والوں کیا کر کے آئے ہو؟ عمل بتاؤ، عمل، موج بڑی کی نا تم نے، بتاؤ عمل۔ علماء عالم عرض کرے گا اے اللہ میں جگہ جگہ تیرے رسول کے دین کی بات کرتا تھا، میں قرآن کے درس دیتا تھا، میں راتیں بیدار رہ کے تیاریاں کرتا تھا، میں جو بن سکا کیا۔ رب فرمائے گا نہیں، تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے پیر صاحب کہیں، مولانا صاحب کہیں، تیرے نعرے لگائیں، تو لگے نہیں پھر تیرے نعرے، پھر لوگوں نے لمبے لمبے القابات پکارے نہیں تیرے۔ حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا حساب اس کا لے گا جو عالم کہلاتا تھا۔ رب پوچھے گا تجھے طاقت دی، ہمت دی، بولنے کی صلاحیت دی، اپنے فضل سے دی، بتا کیا کما کے آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روتے ہیں، کہتے ہیں میں بھی تو حدیثیں سناتا ہوں، میں بھی تو عالم ہوں، میرے پیچھے بھی تو لوگ بھاگتے ہیں، لوگوں بتاؤ اگر اللہ نے ابو ہریرہ سے پوچھا تو کیا جواب دے گا؟ اللہ فرمائے گا علماء کے لیے، بخاری مسلم ہے، انہیں اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر کسی عالم کو سزا ملی تو سب سے سخت عالم کو ملے گی۔ دعا فرمائیں اللہ میرے جیسے لوگوں کو ہدایت کا رستہ عطا فرمائے، اور جو کہتے ہیں سمجھتے ہیں اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے دوسرے نمبر پر سخی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے، مالدار۔ رب فرمائے گا بول، کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس شام کی روٹی نہیں تھی، تجھے میں نے تیری تجوری بھر کے تجھے دولت عطا کی، تجھے وراثت میں میں نے مربے دیے، جائیدادیں دی، بتا
وہ کچھ وہ تھے سویرے مزدوری کرنے جاتے تھے, کما کے لاتے تھے. ہزاروں روپیہ تیری بینک میں پڑا تھا, بتا کیا کیا تو نے؟ اے اللہ میں نے مسجد میں دیے, مدرسے میں دیے, 30 دن افطاریاں پکاتا رہا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے, تو سارا کچھ اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں. ہاں ہاں تیرا اعلان ہوا مسجد میں, لوگوں نے کہا وہ دیکھو کتنے پیسے دے رہا ہے, اس کا وہ دیکھو نام لکھا ہوا ہے ہسپتال کے ایک کونے میں کہ یہ والا بلاک فلاں سیٹھ صاحب نے بنایا, یہ دیکھو لکھا ہوا ہے کہ یہ کمرہ مدرسے کا اس نے بنایا. تو لکھ دیا گیا, نعرے لگ گئے, اب جا دوڑ جا. اللہ جہنم میں پھینک دے گا. فرمایا پھر شہید کھڑا کیا جائے گا. ہاں بھائی تجھے طاقت دی, ہمت دی, بتا کہاں خرچ کی, کہاں؟ اے اللہ شہید ہی ہو گیا. فرمایا وہ تو اس لیے ہوا تھا کہ لوگ تجھے شہید کہیں, بہادر کہیں, تیرے نام پہ روڈ کا نام رکھا جائے, تمغہ حسن کارکردگی ملے, سو مل گیا. میرے لیے بتا کیا کر کے آیا ہے میرے لیے, اسے اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو. بھائیو عذاب کڑا ہے, عذاب سخت ہے, حساب سخت ہے, اور جو حساب لینے والا ہے اس کو. میں نا تراویح ہو رہی تھی تو قاری صاحب نے ایک سورہ یاسین شروع کی, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اللہ فرماتا ہے قیامت میں کہوں گا مجرم جو ہے نا وہ صفوں سے باہر آ جائے, صفوں سے باہر آ جائے. ایک ہمارے فزکس کے ٹیچر ہوتے تھے تو بڑی سخت چھڑی مارتے تھے. تو جب وہ قد بھی بڑا تھا, جلال بھی بڑا تھا, اور اصول بڑے اچھے انسان تھے لیکن سخت تھے, تو مجھے یاد آتا تھا کہ جب وہ سویرے آ کے کہتے جس نے کام نہیں لکھا وہ باہر نکل آئے. 2 قسم کی چوٹ لگتی تھی. ایک تو خیال یہ آتا تھا کہ شرمندگی بڑی ہوگی کہ سارے سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اور 2 3 4 ان کو کہا وہاں مرغے بن جاؤ, بڑی شرم آتی تھی. اور پھر جب وہ مارتے تھے تو اتنا سخت مارتے تھے کہ کئی دن تکلیف رہتی تھی, بتایا نہیں جاتا تھا. وہ سٹوڈنٹ بتاتے تھے کہ یار اس سے بچو کسی بھی طریقے, اور کسی کا کام رہ بھی جاتا تھا کہتے تھے اس پیریڈ کی ڈیوٹی سبق یاد کر کے آنا ہے. سخت ٹیچر کے بارے میں تیرا میرا یہ رویہ ہے. تو یاد آ رہا تھا جب وہ کہہ رہے تھے نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, تو میں صف میں کھڑا تھا تو 2 قطرے میرے بہہ گئے آنسو کے. مجھے ساتھ بچہ کہنے لگا طبیعت ٹھیک ہے. میں نے کہا طبیعت تو ٹھیک ہے, کچھ یاد آ گیا ہے کہ میدان محشر میں یہاں تو چھپے ہوئے ہیں نا عیب, چھپے ہوئے. اور بھائی رب بڑا کریم ہے, عیبوں کے باوجود نوازتا ہے. میرا دعویٰ یہ ہے اگر ہمارے عیب کھل جائیں, لوگ ہمیں دھرتی پہ جینے نہ دیں, لوگ جینے نہ دیں, نکال دیں, اپنے بھی ہمیں برداشت نہ کریں, یہ تو اس کا کرم ہے. پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا, پردہ چپایا ہی تیرا پلا اسی. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اللہ فرمائے گا مجرم باہر آ جائے. یا اللہ کیا ہوگا جب سوال جواب ہوں گے تو رب فرماتے ہیں تیری زبان پہ مور لگا کے بند کر دوں گا, تیرے ہاتھ بولیں گے, پیر بولیں گے, سر بولے گا, پیٹ بولے گا. اس وقت کی فکر پیدا کریں, ٹینشن پیدا کریں. وقوع قیامت حق ہے. اور باندھ کے نا لوگ پیر باندھ کے زور کے ساتھ باندھتے. سگا بیٹا جب قبر میں دفن کرتا ہے نا تو وہ بھی کہتا ہے وہ کونا, یہ کونا تھوڑا سا مٹی کم ہے, یہاں بھی مٹی ڈالو. پہلے لوگ روزانہ جاتے ہیں, پھر ہفتے کے بعد, پھر مہینوں بیت جاتے ہیں. کچھ قبریں ایسی بھی ہیں جن پہ کھڑے ہوں تو لگتا ہے قبریں رو رہی ہیں اور کہتی ہیں جاؤ میرے گھر والوں سے جا کے کہو کوئی پھیرا ہی لگا جائے. ایک دفعہ آئے تو صحیح, کوئی مٹی نہیں ڈالتا. بادشاہوں کی قبریں روتی ہیں, سرمایہ داروں کی قبریں روتی ہیں, کوئی جاتا نہیں. اتنے موٹے سوراخ ہے قبروں میں, آپ اپنے شہر کے قبرستان پھر کے دیکھ لیں, سوراخ ہے. او بھائی